بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جو نبی تشریف لائے وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہی قوم سمود عاد ثانیہ بھی کہلائی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جب عذاب اترا اور ان کے علاقے تباہ ہو گئے تو آپ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور ہجرت فرما کر آپ نے قریب ایک جگہ قیام فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو اس عذاب سے ایمان کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ کچھ عرصہ تو وہ قوم عاد ثانیہ کہلاتی رہی، مگر پھر بعد میں ان کے جد امجد کے نام سے اس قوم کا نام قوم سمود پڑ گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو قوم سمود کی طرف نسبت کر کے آپ کا ذکر کیا گیا۔ میں حضرت صالح علیہ السلام پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی کیا پوزیشن تھی، لوگ اور آپ کے ارد گرد جو احباب اور افراد تھے وہ آپ کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس تعارف کے لیے قرآن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، اے صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس اعلان نبوت سے پہلے تم بڑے ہونہار، بڑے سمجھدار اور ہماری امیدوں کا تم مرکز تھے کہ تم ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مشاورت سے نظام کو بہتر کرو گے اور ہمارے ساتھ چلو گے، مگر تم نے تو کیا کیا کہ تم نے تو ان معبودوں کی مخالفت شروع کر دی کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ تم ہونہار تھے، بڑے سمجھدار تھے، تم سے ہر ایک مشورہ کرنے میں سبقت کرتا تھا، اور تمہارے مشورے پر، تمہاری رائے پر سب اعتماد کیا کرتے تھے، مگر کیا ہوا تمہیں اے شعیب کہ تم نے ان معبودوں کی مخالفت شروع کر دی کہ جن کی عبادت تمہارے اور ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ ایک طرف اعلان نبوت سے پہلے یہ پوزیشن کہ آپ کو لوگوں کا مرجع سمجھا جاتا تھا، آپ کے عقل، آپ کے فکر، آپ کے تدبر پر اعتماد کیا جاتا تھا، مگر جو ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر انہی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، آئیے اس کو دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو
صالح ہے یہ جادوگر ہے، یہ صالح جو ہے یہ ہماری طرح کا بشر ہے، یہ صالح پہلے انبیاء کے لیے تو لفظ کاذب استعمال ہوا، نعوذ باللہ، ان کے لیے انہوں نے لفظ کذاب استعمال کیا۔ کذاب کا معنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور پھر یہ وہ لفظ ہے کہ جو قرآن کی تاریخ میں کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، وہ ہے اشر، کہ تم معاشرے میں شر پھیلانے والے ہو۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہی وہ صالح علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس اعلان نبوت سے پہلے تم بڑے ہونہار لگتے تھے، بڑے سمجھدار لگتے تھے، لوگ تم سے مشورے لیتے تھے، تمہارے عقل و فکر پر اعتماد کرتے تھے، مگر اعلان نبوت کیا ہوا کہ انہیں 4 عیبوں کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا۔ پہلا عیب یہ کہ یہ تو جادوگر ہے، دوسرا عیب یہ کہ یہ بشر ہے۔ میں اس مقام پر یہ بات تھوڑی سی وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کو جب بھی بشر کہا گیا تو یہ بطور اعتراض کے، بطور تان کے اور ان کے نقص شان کے لیے استعمال کیا گیا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، تم تو ہماری طرح پیتے ہو، تم تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو۔ گویا قرآن کے فلسفے کے مطابق جہاں بھی لفظ بشر کہ ہم جیسا بشر ان الفاظ میں، ان معنی میں استعمال ہوا، وہ الفاظ اور معنی اور مقام وہ تھے کہ جہاں انبیاء کے معاندین نے، انبیاء کے دشمنوں نے، حق کے مخالفوں نے انبیاء کرام کی اہانت اور ان کی شان کو کم کرنے کے لیے اور اعتراض اور تان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ سورہ مومنون میں تو کفار نے یہاں تک کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی مکہ اور طائف کی وادی میں کوئی افضل انسان نہیں ملا تھا، کوئی بہتر انسان نہیں ملا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دینی ہی تھی تو پھر ہم جیسے بشر کو کیوں دی؟ میں نے قرآن پاک کے حوالے سے جتنے انبیاء کو پڑھا اس میں اکثر و بیشتر تقریباً تمام انبیاء کی سیرت میں، ان کے اسوہ حسنہ میں جب دیکھا، جب پڑھا، جب اس کو تحقیق کی، جب اس کی ریسرچ کی، تو یہ لفظ ہر نبی کے لیے ان کے دشمنوں نے بولے کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تو کس طرح تم نبی اور رسول ہو سکتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظ کذب کی نسبت ہے وہ بھی تقریباً سب نبیوں کی طرف کی گئی، سب نبیوں کی طرف۔ جادوگر بھی سب کو کہا گیا، اور جادوگر کہنے کے ساتھ ساتھ مجنون کا لفظ بھی قرآن پاک میں تقریباً انبیاء کے لیے استعمال کیا، مگر لفظ شر یہ وہ لفظ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دشمنوں نے، ان کے مخالفوں نے، حق کی دشمنی کرنے والوں نے استعمال کیے۔ سوچیے تو صحیح کہ وہی صالح کے اعلان نبوت سے پہلے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق کو فخر سمجھا جاتا تھا، اور وہی صالح علیہ السلام جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو ان صالح کو انہوں نے 4 الزامات دیے، 4 طریقے سے ان کی نقص شان کی، 4 الفاظ سے ان کی اہانت کی،
یاد رکھیے کہ حق کی بات کرنے والوں کو تیار رہنا چاہیے کہ حق کے مخالف ان کی مخالفت میں کچھ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اب تک جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے ان انبیاء میں سوائے آدم علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو اس کے لیے ایک ہی جملہ سب نے ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی کیوں عبادت کریں؟ اس لیے کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی معبود کیا جاتا ہے، معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے کیا جاتا ہے، پھر عبادت کا معنی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کر دیتے ہیں۔ یقیناً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اللہ کی عبادت میں شامل ہے، مگر عبادت جو ہے وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ جتنے معاملات ہیں ان کو دین اسلام کی روشنی میں گزارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی آپ کی مسجد کی زندگی ہو، آپ کے گھر کی زندگی ہو، آپ کے دفتر کی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، استاد ہوں، شاگرد ہوں، کارکن ہوں یا لیڈر ہوں، رعایا ہوں یا حکمران ہوں، کچھ بھی آپ ہوں، جب تک آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو قرآن، حدیث اور سنت اور انبیاء کرام کی سیرت کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، اس وقت تک آپ کی عبادت پوری نہیں ہوتی۔ کامل عبادت یہ ہے کہ آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بولنا، آپ کا خاموش رہنا، یہ سب جب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری میں نہ آ جائے، عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا لغوی معنی حاکم ہے، کہ تم اللہ کو حاکم بناؤ، یہ ہے اللہ کو حاکم بنانا، یہ عبادت ہے۔ اپنے دماغ میں وہی حاکم ہو، تمہارے دل میں وہی حاکم ہو، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہی حاکم ہو۔ اگر صالح علیہ السلام زکوٰۃ دیتے رہتے، حج کرتے رہتے، زکوٰۃ دیتے رہتے، روزہ رکھتے رہتے، اگر یہی کچھ دین ہوتا تو پھر اتنی مخالفت کیوں کہ تھوڑی دیر پہلے وہ کہتے کہ آپ بڑے ہونہار، سمجھدار، اور تھوڑی دیر بعد جن القاب سے انہیں ملقب کیا گیا وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، پھر اتنے برے القاب سے کیوں انہیں کیا؟ یقیناً سوچنا ہوگا ہمیں اس بات پر کہ عبادت جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر فکری، ہر عملی، انفرادی اور اجتماعی ہر قدم اٹھاتے ہوئے آپ نے اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ تیری رضا اس میں ہے یا نہیں ہے، میں یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اس قدم اٹھانے سے تیری ناراضگی تو نہیں ہے، یہ کام کرنے سے تو ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس کام کرنے سے شیطان کو تو نہیں خوشی ہوگی۔ گویا آپ اپنے ہر معاملے میں جب اللہ کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائیں گے تو یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اس لیے تو اقبال نے بڑے خوبصورت لفظوں میں کہا تھا، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ مسلمان ہونا آسان سمجھتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک کلمہ پڑھنا، مسلمان کہلانا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اقبال کہتے ہیں ایسے ہی ہے کہ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، کہ آپ نے
ایک ایسے میدان میں قدم رکھ دیا جو الفت و محبت کا میدان ہے، اور الفت و محبت کے راستے پر چلنے والوں کو ہر آن ہر وقت قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، مال و دولت کی قربانی۔ ورنہ یہ الفاظ جتنا سادہ ہم لیتے ہیں، اگر اتنا سادہ ہی اس کا معنی ہوتا، وہ لفظ کیا کہ میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کا معنی وہی جو ہم مراد لیتے ہیں، اگر یہی اس کا معنی ہوتا اور یہی آسان معنی ہوتے اس کے، تو پھر اتنی بڑی مخالفت انبیاء کرام کی کیوں ہوتی؟ ناظرین کرام، آپ کو سوچنا ہوگا، اور یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے معنی پر غور کریں، قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی کی شاگردی اختیار کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ عبادت کا تصور، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ کہ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر دشمن کھڑے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، جان قربان کرنے والے جان لینے والے بن گئے، راستے میں پھول بچھانے والے اب کانٹے بچھا رہے ہیں، محبت کی لوریاں سلانے والے اب گالیاں دے رہے ہیں، صرف اس ایک جملے سے ہی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ وہ الہ کون ہے۔ ایک تو میں نے الہ کی وضاحت قرآن و سنت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس واقعے میں خود حضرت صالح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ کیا کہ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ وہ الہ وہ ہے تمہارا جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے نا، تو زمین سے پیدا ہوا۔ کبھی زمین سے پیدا ہونے والے انسان صالح علیہ السلام جو فرمانا چاہتے ہیں قرآن کی اس آیت میں، اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے سمجھیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات جب سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے کہ تو آپ کے فکر اور آپ کے دل کا رشتہ اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ فرمایا، اے مٹی سے بننے والے انسان، تو یہ پتہ ہے کہ تیرا اللہ کون ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا تجھے؟ بتا، مٹی میں یہ شکل تھی؟ مٹی میں کیا اس مٹی کے اندر یہ آنکھیں تھیں؟ کیا اس مٹی کے اندر زبان تھی؟ جس مٹی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، کیا اس مٹی میں زبان، ہونٹ، دانت تھے؟ کیا اس مٹی کے اندر بال جو سر پر تیرے ہیں وہ تھے؟ کان جس سے تو سنتا ہے، ہاتھ جن سے تو پکڑتا ہے، پاؤں جن پر تو چلتا ہے، یہ دل جو تیری زندگی کی علامت ہے، جب دھڑکے رک جائے تو موت ہے، کہ یہ دل اس مٹی میں موجود تھا؟ سوچ تو صحیح کہ تیرا الہ کتنا قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، کتنی اس کے پاس نمونے موجود ہیں اپنی مخلوق کو بنانے کے۔ جب تو صرف اپنے آپ کو ہی سوچنا شروع کر دے گا تو تجھے اپنے رب کی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرمایا، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر اسی زمین پر، مٹی پر تمہیں آباد کر دیا۔ فاستغفروہ، اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لوگو میں اللہ کی استغفار اور توبہ ایک دن میں 70 بار کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو۔ اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلی بات رب کی عبادت کی، اس کے بعد اللہ کی
دو شانیں بیان کی کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ذرا سوچو تو صحیح کہ مٹی میں یہ سب کچھ موجود تھا جو تمہارے جسم میں موجود ہے. اس خالق کی خلاقیت کو تو دیکھو. پھر فرمایا اس نے تمہیں مٹی کے اس زمین پر آباد کر دیا. اگلا جو حکم دیا وہ استغفار اور توبہ کا. استغفار اور توبہ پر اہل اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص استغفار اور توبہ میں مصروف رہتا ہے وہ مزید گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے. استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہ پر نادم ہو کر تیری طرف پلٹ آیا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. جو انسان اس سوچ میں رہتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کیا وہ مزید گناہ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ اسے تو فکر پیا کہ جو میرے گناہ ہیں وہی معاف ہو جائیں. اسے تو فکر ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ میرے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اسے میں کسی طرح ہلکا کرا لوں اللہ سے معافی مانگ کے. استغفار اور توبہ کا تصور دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر آن اللہ سے اپنے معافی اور گناہوں کی کمی کی درخواست کرتا رہے. تو اللہ سے معافی اور گناہوں کی کمی کا درخواست کرنے والا شخص کبھی بھی گناہوں کا سوچ نہیں سکتا. اس لیے یہ استغفار اور توبہ کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی عبادت کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے بعد اپنے اعلان نبوت کے پہلے بیان میں عبادت کے بعد جس چیز کا تصور پیش کیا اور وہ استغفار اور توبہ ہے. اور پھر فرمایا ان ربی قریب مجیب. گناہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، میری کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، وہی شخص گناہ کرتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا. فرمایا ان ربی قریب مجیب. میرا رب جو ہے وہ قریب ہے اور مجیب سننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے. ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو بچا کر ایک جگہ آباد کیا، مگر پھر صدیوں کے فاصلے سے وہ لوگ پھر شرک کی طرف آ گئے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا. تو وہ روز روز کی گفتگو سے تنگ آ کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں معجزہ دکھا دو، ہم تم پر ایمان لے آتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے معجزتاً ایک اونٹنی اسے پتھر سے نکالا، اشارہ کیا پتھر کی طرف، تو پتھر سے ایک صحت مند اونٹنی نکل آئی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها فیاخذکم عذاب قریب. تمہاری شرط پوری ہو گئی، یہ معجزہ اللہ کا تمہارے سامنے آ گیا، اب اس کو کھانے دو پینے دو. ایک دن اس کے چرنے کا وقت ہوگا، ایک دن تمہارے جانور چارہ کھائیں گے، چریں گے. ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے. تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اگر اس کو کچھ کہا تو رب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. جب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو ان کے دل مائل ہوئے، سوچنے لگ گئے کہ ہماری شرط تو حضرت صالح نے پورے کر دی ہے، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا تمسخر شروع کر دیا، مذاق شروع کر دیا، اور اسے ایک اتفاق سمجھا کہ یہ اونٹنی جو پیدا ہو گئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جادو کا اثر ہو، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی شعبدہ بازی ہو، یہ کہ اونٹنی عام ہو، عام طریقے سے آئی ہو، لیکن ہمیں ایسا دکھایا گیا ہو. انہوں نے ایمان نہ لائے. اور ایمان نہ لانے تو ایک الگ بات تھی نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا تھا انہیں کہنا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب جو ہے تمہیں پکڑ لے گا.
قوم سمود میں 2 امیر عورتوں نے 2 مردوں کو خریدا اور انہیں پیسے کا لالچ دیا کہ تم اس اونٹنی کو مارو، قتل کرو۔ وہ کنویں کے قریب چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی اس کنویں سے پانی پینے کے لیے، انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک نے اس کی ٹانگیں کاٹیں اور ایک نے اس کی گردن پر نیزہ مارا، تو وہ اونٹنی تڑپنے لگی اور زمین پر گر گئی۔ اور جو قتل کرنے والے تھے ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو جب کچھ نہ ان کو ہوا تو اس علاقے میں رہنے والے جو دوسرے معاندین تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے، انہوں نے بھی نیزے اور تلواریں اٹھائیں اور اس اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ جب اونٹنی پر حملہ ہوا حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی، حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو اللہ کے خوف کے تھے، رب کے عذاب کے ڈر سے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ صالح علیہ السلام بے بسی کے آنسو رو رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا، عذاب تو آیا نہیں، اس لیے صالح جو ہے بے بسی اور مجبوری اور عجز کے آنسو بہا رہا ہے۔ مگر ادھر صالح علیہ السلام کے آنسو نکلے، ادھر رب نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا وعدہ نہ سمجھنا۔ اللہ نبیوں سے جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اور نبی جو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کی زبان پر رب بولتا ہے، رب بولتا ہے، اور رب کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جو مجبور ہو، رب مجبور نہیں۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جو محکوم ہو، رب کسی کا محکوم نہیں۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جو ماخوذ ہو، جو پھنس جائے کہیں پر، وہ بولتا ہے۔ اللہ کو کوئی بھی نہیں قابو کر سکتا، نہ رب پر کسی کا زور چلتا ہے، نہ رب کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ جھوٹ بول کے کچھ کھانے پینے کا سامان حاصل کرنا چاہے۔ رب سچ بولتا ہے، اور اس کے پیغمبروں کی زبان پر رب بولتا ہے، لہذا پیغمبر بھی سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 دن۔ جب 3 دن کی بات کی، انہوں نے اسے بھی مذاق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو امتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں یہاں سے لے کے نکل جاؤ۔ قوم سمود کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے گھر تو قلعہ نما گھر ہیں، کون ہم پر حملہ کرے گا؟ عذاب کہاں سے آئے گا؟ سیلاب یہاں نہیں آ سکتا، طوفان یہاں نہیں آ سکتا، بارش جتنی بھی برسے، پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے قلعہ نما گھر تھے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ طوفان جتنا آ جائے اس کا بھی کوئی اثر نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ انہوں نے پہاڑوں کو پھاڑ کے کاٹ کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، اور صرف غار نما گھر نہیں تھے، یہ بھی احادیث تفسیر میں کہ پہاڑوں کے اندر عام یہ سوچا جاتا ہے کہ غار کو کھود کے کوئی کمرہ بنا لیا جائے، ایسا نہیں تھا کہ غار نما تھے کہ ایک طرف بس جانے کا راستہ ہو، آگے بند ہو، نہیں، انہوں نے پورا ہوا کا انتظام، روشنی کا انتظام پہاڑوں کو کاٹ کے اندر کیا ہوا تھا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ صالح علیہ السلام ایسی بات کر رہے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ اس کو کچھ کہو گے اونٹنی کو تو عذاب آ جائے گا، اب اونٹنی کٹ گئی، مر گئی، کچھ نہیں ہوا، اب کہتے ہیں 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ بس ایسی باتیں کرتا ہے یہ صالح علیہ السلام، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کیے جاتے ہیں، ایک نافرمانی کے بعد جب گرفت نہیں ہوتی تو پھر دوسرا گناہ کرنے پر ہم جرت کرتے ہیں، پھر تیسرا گناہ کرتے ہیں، چوتھا گناہ کرتے ہیں، پھر بے باک ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں ہی ہیں کہ رب پکڑ لیتا ہے، رب مارتا ہے، رب سزا دیتا ہے۔ میرے تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، 10 سال 5 سال 15 سال میں تو گناہوں میں گزار رہا ہوں، مجھ تو آج تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے گناہ کے بعد، غلطی کے بعد اس کی سرزنش نہ ہو تو بے باک ہو جاتا ہے۔ تو بے باک ہو گئی وہ قوم، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جو ایمان والے تھے، ان کو لیا اور آپ اس بستی سے باہر نکل گئے۔ تیسرے دن قرآن پاک کہتا ہے
کیا ہوا؟ ولما امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ اب اس حکم کے دو پہلو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلا پہلو یہ کہ جو ایمان والے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو نجات، ان کی حفاظت، ان کی بقا۔ اور اس امر کا دوسرا رخ کیا تھا کہ جو منکرین تھے، اعداء تھے، معاندین تھے، ان کی پکڑ اور ان کی رسوائی۔ ایسے ہی ہوا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا تم نکل جاؤ ایمان والوں کو لے کر۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، اور اس بستی سے نکل کے آپ جب گئے تو تیسرے دن رات کو قرآن پاک میں ہے کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر عذاب کیسے آیا؟ بات ان کی بھی ٹھیک تھی کہ پہلے جو عذاب آئے تھے وہ طوفان تھا، طوفان وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے جو عذاب آئے وہ آندھی تھی، اگر آندھی آ بھی جائے تو پہاڑوں کے مکان کو آندھی کیا کہہ سکتی ہے؟ کیسے اڑائے گی وہ؟ سیلاب ادھر نہیں آ سکتا، کیسے عذاب آئے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح جب رب کسی پر فضل کرنے پر آئے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو رب العالمین نے رات کو جب ختم ہونے والی تھی، صبح کا وقت قریب تھا، تو ایک بہت خوفناک آواز آئی، اور خوفناک آواز سے وہ اٹھے خوف سے، اور اٹھتے گئے اور گرتے گئے اور مرتے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے اور مرے ہوئے تھے کہ اور اتنا سناٹا چھا گیا اس بستی میں کہ جس طرح آج تک اس بستی میں کوئی سانس لینے والا جاندار انسان رہتا ہی نہ ہو۔ یہ پوزیشن بن گئی تھی کہ سارے انسان اسی طرح ہی ہیں، مگر سناٹا، موت کی ایک سناٹا چھا گیا تھا، موت کی ایک کیفیت تھی۔ ہر گھر میں لاشیں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھیں، ایک چیخ سے سب مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ کبھی یہاں کوئی بسنے والا ہی نہیں تھا، یہ بستی ایسے برباد ہو گئی۔ جو اب رات کو لوگ سوئے تھے تو باتیں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹا کرتے ہوئے، وہ جی کہتے تھے کہ اگر تم نے اونٹنی کو مارا یا اس کو تکلیف دی تو عذاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے باتیں ہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔ اور صبح پھر اسی بستی میں کسی ایک زندہ انسان کی آواز نہیں تھی۔ فرمایا الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار۔ خبردار کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے استعمال کیا کہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ سننے والے متوجہ ہو جائیں۔ الا خبردار، کیا مطلب تم نے ایسا نہیں کرنا بھائی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے، حق بات کی مخالفت نہیں کرنی، حق کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے، حق کے راہ میں حائل نہیں ہونا، شیطان کا ساتھی نہیں بننا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، عزتوں کو نہیں لوٹنا، یہ گناہ نہیں کرنے۔ الا خبردار، اس واقعے کو سننے والوں خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، نہ اللہ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ جو رب کے راستے پر چلے گا انعام پائے گا، جو شیطان کے راستے پر چلے گا عذاب پائے گا۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ الا خبردار، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے اللہ کا کفر کیا، اپنے رب کا کفر کیا۔ یہاں لفظ رب استعمال فرمایا، ذرا غور فرمائے لفظ رب میں کیا خوبی ہے۔ یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ انہیں اللہ کا کفر کیا، نہیں، رب فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں شکل دی، جس نے انہیں عزت دی، جس نے اس نے صحت دی، قد کاٹ دیا، گھر بار دیا، رزق دیا، خوشیاں دی،
پالنے والا، جو ان کو پالنے والا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ لوگ، اس کی نافرمانی کرنے لگ گئے اور اس کو چھوڑ کے شیطان کی طرف بھاگے۔ اس لیے قرآن پاک میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے رب کریم سے دور کر دیتی ہے، دھوکے میں ڈال دیتی ہے؟ فرمایا الا خبردار میرے صالح کے قوم کا واقعہ سننے والو، اپنی اصلاح کرو، اس راستے پر نہ چلنا جس راستے پر چل کے قوم سمود تباہ ہو گئی تھی۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پالن ہار سونے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا الا بعدا لعاد قوم الا بعدا لثمود، یہ لفظ اتنا سخت ہے اور اللہ نے استعمال کیا، فرمایا قوم سمود پر لعنت ہو کہ پالنے والا اللہ تھا اور پیچھے شیطان کے چلتے تھے، دینے والا رب تھا، بات شیطان کی مانتے تھے، عزت صحت سب کچھ دینے والا اللہ تھا مگر فرما بردار وہ شیطان کے ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کو، انبیاء کو، رسل کو مت آزماؤ، ان کی بات پر عمل کرو، ان کی نصیحتوں کو قبول کرو۔ اور ان کی نصیحت کیا ہوتی ہے کہ اپنے ذہن کا رشتہ اللہ سے جوڑو، اپنے قلب کا رشتہ اللہ سے جوڑو اور اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو اور زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ سے پوچھ پوچھ کے اٹھاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا، رسول راضی ہوگا۔ جب اللہ رسول راضی ہوں گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صالح علیہ السلام کے اس واقعے میں جو نصیحتیں ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔